السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو عنوانات چل رہے ہیں عقائد کے تعلق سے چل رہے ہیں، 4-5 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ 1-2 چیزیں باقی ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر، ہم سبھی جانتے ہیں، ہم جس کو نصیب کہتے ہیں یا تقدیر کہتے ہیں یا اس کو لک کہہ لیجئے، جو بھی نام دے دیجئے آپ، قسمت کہہ لیجئے، تو تقدیر جو ہوتی ہے، تقدیر من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جب اس کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی تقدیر روز ازل میں اسی وقت اللہ پاک بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص پیدا ہونے والا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ پاک اس کی ساری قسمت لکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل عمر کتنی ہوں گی، وہ اپنی عمر میں کیا کیا چیزیں انجام دے گا، کیا کیا کام کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، یا اپنے تئیں اس کی عادت و اطوار اور اس کی اتنے عرصے کے اندر، مثال کے طور پہ مان لیجیے کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، تو 60 سال میں وہ کتنی غذائیں کھائیں گا، کون کون سی غذائیں کھائیں گا، کہاں اس کی پیدائش ہوگی، کہاں وہ مرے گا، اس کے زندگی میں کون کون سی خوشیاں آئیں گی، اس کی زندگی میں کیا کیا غم آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، اس کی زندگی میں کیا حادثات ہونے والے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک لکھ لیتے ہیں اور اس کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ روز ازل میں ہر اس شخص کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک جو ہے اس چیز کو لکھ لیتے ہیں اور وہ اللہ پاک کے نزدیک محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اچھی بری تقدیر جو کچھ بھی ہوتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کسی سواری سے سواری کر رہا تھا، سواری کرتے کرتے اچانک جو ہے حادثے کا شکار ہو گئی، اور حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی نہیں بچا ہوگا، لیکن اللہ پاک جو ہے ایک شخص کو بچا لیتے ہیں، بقیہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہی جو ہے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب ایک شخص کیسے بچا؟ اللہ پاک نے اس کی زندگی لکھی تھی، اور بقیہ لوگ جو گئے مرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت لکھی تھی اس حادثے میں۔ اسی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا ہوا، ڈرائیور نے ایسا کیا تو ایسا حادثہ ہوا، ایسا نہیں، اس روڈ سے نہیں اس روڈ سے جاتے تو حادثے سے بچ جاتے۔ یہ اللہ کی جانب سے طے تھا، یہ چیز ہونی تھی سو ہو گئی۔ تو یہ ہے قسمت، یہ ہے مقدر۔ اللہ پاک جو ہے ایک شخص ہوتا ہے کہ جو اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک سائن کرنے کی وجہ سے وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو ہے مزدوری کرتا ہے، اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر جو ہے بوجھ لاد لاد کر، حمالی کر کے، اسی طریقے سے کلی بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے، صبح سے شام تک کہ وہ 100-200 روپے 500 روپے اپنے گھر لا پاتا ہے۔ تو ایک شخص تو ہے صرف اے سی میں بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر جو ہے لاکھوں روپیہ ایک سائن کرنے کا کما رہا ہے، یہ اس کی ایبیلٹی، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا اتنا رزق۔ اور ایک شخص حمالی کر کے، مزدوری کر کے 500 روپئے کما رہا ہے، یہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، طے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں رکھیں گے۔ تو اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں ہمارے لک ایسے بنائے ہیں کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ من جانب اللہ طے تھا، اس کو ہونا تھا، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی تھی، اس لیے ہم رہ رہے ہیں، اور اس پر آہ و بکا نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر الزام نہیں دھرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے یہ سارے الزامات اللہ پاک کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنا دیا، اللہ نے ہمیں فقیر کیوں بنا دیا، اللہ نے اچھے مکانات، اچھی گاڑیاں، اچھے بنگلے اور اچھی سروسز اور روپیہ پیسہ مال و دولت ہم کو کیوں نہیں دی، ہم کو صاحب ثروت کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، سو اس کا رزق اس کو جو ہے ملتے رہتا ہے، پہنچتے رہتا ہے، اور جتنا اس کے مقدر میں اس کو پہنچنا ہے، ملنا ہے۔ رہی بات اس کی
کہ فارسی کا ایک شے کہ دو شے آدمی را کشت زور زور، یکے آب و دانہ و یکے خاک گور، کہ دو چیزیں انسان کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک اس کا رزق اور دوسرے اس کی قبر کی مٹی۔ اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس کو مل کر رہے گا، اور دوسرے اس کی قبر کی مٹی، یعنی اس کے مقدر میں جب موت لکھی ہے، جس وقت جہاں پر لکھی ہے اس وقت اس کی موت آنی ہے، اس وقت اس کو مرنا ہے، اور جس حال میں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے اس حال میں اس کی موت آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اگر سجدے والی موت لکھی ہے اس کے مقدر میں تو اس کی موت مسجد کے اندر یا گھر کے اندر سجدے کی حالت میں آئے گی، اور اگر اس کی موت حادثے میں پانی میں ڈوب کر، جل کر، ٹرین سے گر کر یا کسی حادثے کا شکار ہو کر، ایکسیڈنٹ ہو کر جو اس کے مقدر میں مرنا لکھا ہے تو اس کی موت اسی حال میں آئے گی۔ یہ ہے تقدیر، یہ ہے نصیب، یہ ہے لک۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم آہو بکا کرتے ہیں، اللہ کی ذات علی پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا تھا، جیسا لکھا تھا، ہم اس پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، کہ میں اپنے رب سے راضی اور خوش ہوں، دین اسلام پہ راضی ہوں، اور مجھے دین اسلام میرا مذہب جو ہے مجھے پسند ہے، اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری محبوب شخصیت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، قسمت، مقدر، اس کے اندر یہی چیز ہونا چاہیے۔ آخری چیز اور آخری بات جو آتی ہے اس میں والبعث بعد الموت، اور ایمان لایا میں اللہ پر کہ اللہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ جس طریقے سے جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا، جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ پاک جب ہم کچھ ہیں اس کو ختم کرے گا۔ مٹی میں ہمارا جسم، ہمارا جسد جب مٹی میں مل جائے گا، پورا بدن بوسیدہ ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ پاک واپس جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے میدان محشر کے اندر ہمیں زندہ کرے گا، جمع کرے گا، اور ہم سے باز پرس ہوگی، اور ہماری زندگی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سے ساری چیزیں پوچھے گا، اور ہم کو ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں نے اپنے موت کی تیاری کی ہے، کیا میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، میری موت کا ایک وقت متعین ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میری موت کب آئے۔ ہو سکتا ہے ابھی اسی وقت یہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ جملہ مکمل بھی نہ ہو، اور میں یہاں پر ہی جو ہے ڈھیر ہو کر گر جاؤں، اس حال میں بھی میری موت آ سکتی ہے۔ لہذا ہر وقت ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جو ہے اس کا وقت متعین کر دیا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہوتی ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ یعنی مرنے کی جو ہے تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ کہ قرآن کریم نے کہا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئیں گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنی مقدار میں ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتہ، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون سے شخص کی کس وقت کہاں کس حال میں موت ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم نے جو ہے بتلا دیا ہے ہمیں، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، موت کے بعد جو اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک گھونٹ پانی، ایک ایک سانس، اور ایک ایک لمحے کا، اور ایک ایک حرکات و سکنات کا حساب اللہ پاک کے سامنے ہمیں دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری میں رہنا چاہیے۔ موت کا ڈر، موت کا خوف ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک طرف ڈر ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقائد کو، ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائیں، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔